الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود پاک پڑھو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ رب ذوالجلال میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اللہ کریم اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعوے میں سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس دعووں کی وجہ سے اگر ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھ لیں تو ہماری صرف عبادتوں کے وہ بھی کچھ احباب کے عبادتوں کے ڈھانچے رہ گئے ہمارے پاس، اور اس عبادتوں میں زیادہ تر وہ عادت تو نظر آتی ہے مگر ہماری عبادت سے خوشبو نظر نہیں آتی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے میں سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مسلمان صرف دعویٰ نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے۔ اور ہم صرف کلام کی حد تک دین کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، آپ معاشرتی حالات دیکھ لیں، آپ معاشی حالات دیکھ لیں، سیاسی حالات دیکھ لیں، قومی سطح کے حالات دیکھ لیں، جہاں آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے وہاں پر اسلام کا صرف نام استعمال ہوتا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے لیے جج بنا ہوا ہے، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو کچھ بتا بھی دیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ عالم ہے، اس کو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر بندہ پرباش ہے، اس سے کلام آپ کر نہیں سکتے۔ ہر فن مولا ہے، ہم اور آپ ہر فن مولا ہیں۔ آپ محسوس نہ کریں، آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کسی بھی حوالے سے، آپ کے پاس معلومات ہیں یا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس معلومات نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ فرما دیں گے، بے شک وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، مگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو
اگر کسی شے کے بارے میں علم نہ ہو تو اپنے آپ کو لا علم سمجھنا یہ سب سے بڑا علم ہے، مگر ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کسی شعبے کے بارے میں معلومات کا نہ ہونا، اور پھر جب ہم اس پہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر وہاں ہم کئی مرتبہ شریعت کے ایسے نازک مسائل پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت میرے امت پر آئے گا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، دعویٰ وہ اسلام کا کریں گے، نام وہ اسلام کا لیں گے، مگر وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے مکھن سے بال نکالا جائے، ایسے آسانی سے اسلام سے نکل جائیں گے، اور ان کے پاس عبادت کا، ریاضت کا، بندگی کا تمام ریاضت کا ایک خالی ڈھانچہ رہ جائے گا، اصل روح چلی جائے گی۔ وہ اصل روح کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا رہن سہن ہے، کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر ہمارا کلام کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں، اس کے غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، محسوس نہ کرنا میری بات کو۔ اسلام کے کسی بھی پہلو کو ہم لے لیتے ہیں اور نروں کی حد تک ہم بڑے شعر ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، اور غلامی رسول میں آپ سے محسوس نہ کرنا، آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا کوئی محترم اسے محسوس نہ کر لے اور اسے کوئی اپنی طرف بھی نہ سمجھے کہ شاید میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ غلامی رسول میں آپ کو اگر موت قبول ہے تو موت تو دور کی بات ہے، غلامی رسول میں مجھے ایک بات کا جواب دے دے کہ غلامی رسول میں آپ کو نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں ہے؟ آپ جنڈیاں لگا رہے ہیں، میلاد شریف کا کام کرتے ہیں، سال میں آپ میلاد شریف کی محفل کرتے ہیں، ہم نے بڑا کام کر لیا، مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا کام کرتے ہیں، رسول اللہ کا میلاد منانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کہ کتنے عرصے سے ماشاءاللہ آپ محفل میلاد گھر میں سجا رہے ہیں، وہ کہے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، 40 سال ہو گئے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں ہر سال محفل میلاد کا جلسہ ہوتا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ہر سال ہونا چاہیے، مگر 40 سال آپ کے گھر میں محفل میلاد کا جلسہ ہوتا رہا، مجھے آپ بتا دیں کہ 40 سال میں آپ 5 وقت کے نمازی بنے؟ اگر یہ بات آپ کو کوئی کہے یہ مولانا صاحب خشک باتیں کرتے ہیں، ایک وہ گلے کرنے لی، اور پھر ہم فتویٰ لگا لیتے ہیں، یہ میلاد پر اعتراض کرتا ہے، یہ میلاد پر فتویٰ دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ جنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، مبارک ہو، اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ آپ بازاروں کو بھی سجا رہے ہیں، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ باوضو ہو، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ میلاد کا جھنڈا لگا رہے ہیں، تو صحابہ کرام کا تو فرمان یہ ہے کہ میلاد کا جھنڈا بھی اگر لگایا جائے وہ بھی بندہ باوضو ہو۔ آپ کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے اور ادھر رسول اللہ کے میلاد کی جھنڈی لگا رہے ہیں، یہ ادب ہے؟
رسول اللہ کے میلاد کے جھنڈی لگانے والے مبارک ہو، اچھا کام ہے، برا نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، مگر اے امت مسلمہ، بوڑھا بندہ تو نماز پڑھے گا، وہ کیا کرے گا؟ بوڑھے بندے سے تو بیوی اگر گھر میں ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی تنگ ہے، اگر اولاد اللہ نے دیے تو وہ بھی تنگ ہے، کوئی کاروبار ہے تو سارے لوگ تنگ ہے اس سے، کر وہ بیچارے مسجد میں تو آئے گا، وہ مسجد میں آئے گا، اس نے تو نماز پڑھنی ہے، اور وہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مولانا صاحب کو استنجا کا مسئلہ نہیں بتاتے، وہ پھر بیچارہ بیوی اس کی نہیں سنتی، بیٹا اس کا نہیں سنتا، بہو اس کی نہیں سنتی، گھر والے اس کے نہیں سنتے، مسجد میں آگے او مولانا صاحب استنجا کے مسئلے نہیں بتاتے، او بابا خدا تیری زندگی بڑھا دے، 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے، اگر 70 سال میں آپ نے اسلامی طریقے سے استنجا نہیں سیکھا تو اب آپ کی ٹانگیں قبر میں ہے، آپ سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جائے نا، اگر آپ جوان ہیں تو گریبان میں جھانک کر دیکھیں آپ کے اخلاق کس سطح پر ہے، اگر آپ بوڑھے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں آپ کے اخلاق کس سطح پر ہے، اگر آپ عالم دین ہیں، آپ پی لیں، آپ کسی مسجد پر بیٹھتے ہیں، ذرا آنکھ بند کر کے ذرا تصور کر لو آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابی رسول ہے، سفید ریش ہے اور داڑھی شریف اس نے سفید رکھی ہوئی ہے، داڑھی شریف اس نے رکھی ہے، خوبصورت سنت رکھی ہے، اور خوبصورت سنت اس نے رکھی ہے، کنڈی اس کے ہاتھ میں ہے، کمر جھکی ہے، کمر جھکی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی آپ کا چہرہ بڑا حساس بساس ہے، بوڑھے بندے کا تو چہرہ ڈم ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی چہرے کی لائٹ کمزور ہو جاتی ہے، وہ چہرے سے کمزور نظر آتا ہے، آپ حساس بساس نظر آتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب یہ عثمان غنی ان سے سوال کرتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ ذرا بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے اے عثمان غنی میری عمر 7 سال ہے، 7 سال میری عمر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 سال 6 اور 7 سال عمر ہے آپ کی، آپ نے پتہ نہیں شاید میری بات آپ سمجھ نہیں سکے، میں نے آپ سے اپنی عمر کا پوچھا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ سفید داڑھی ہے آپ کی، داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں ہے، ساری سفید ہے اور کمر جھکی ہے، تو میری نظر میں تو آپ کی عمر کم از کم 80 سال ہے، 80 سال میری نظر میں ہے کہ آپ کی عمر ہے، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں عمر کتنی ہے؟ آپ 7 سال بتاتے ہیں، لگتے تو تم 80 کے ہو۔ اب جواب سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ شخص جواب دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ بقیہ زندگی گمراہی میں گزاری ہے، بقیہ زندگی گمراہی میں گزاری ہے، مگر جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب سے میں اسلام کے دامن میں داخل ہو چکا ہوں، اس دن سے آج تک 7 سال ہو گئے، تو عمر اصل جو عمر ہے وہ جتنی زیادہ ہے اس کو تو آپ تصور ہی نہ کریں نا، تو عمر میری بس اتنی ہے جتنی عمر میں رسول اللہ کی غلامی کی ہے، رسول اللہ کی غلامی کرتے کرتے مجھے 7 سال ہو گئے، تو اصل زندگی یہی ہے۔ اب میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، اب میں فراڈ بھی نہیں کرتا، اب میں دھوکہ بھی نہیں کرتا، ابھی میں دجل بھی نہیں کرتا، ابھی میں فریب بھی نہیں کرتا، مجھے اب پتہ چلا کہ زندگی کی لذت کیا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ زندگی کی لذت تو آتی ہی اس وقت ہے جب رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کیا جائے، رسول اللہ کی شریعت میں سکون ہے، شریعت کے عمل کرنے میں سکون ہے، آپ کو سکون، اس لیے کہ رسول اللہ کی شریعت آپ کو باپ کا دروازہ بتاتا ہے، پیر کا نہیں بتاتا، محسوس نہ کرنا، رسول اللہ کی شریعت آپ کو پیر کا دروازہ نہیں بتاتا کہ پیر کے پاس چلے جاؤ، رسول اللہ کی شریعت
آپ کو سب سے پہلے اپنا باپ کا مقام بتاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ماں کا مقام بتاتا ہے. شریعت ہے. معذرت کے ساتھ یہ شریعت مطہرہ ہے. جوانوں میری بات کو پلے باندھ لو اور اس کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو ذرا کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ عمرے بھی کرتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو مبارک ہو. آپ جتنے عمرے کرتے ہیں، خدا رسول اللہ کے مدینے میں آنا جانا اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں. رسول اللہ کے مدینے میں آنا جانا بڑی بات ہے، مکے کا طواف کرنا بڑی بات ہے. مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور خانہ کعبے کے سامنے آپ خانہ کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا کعبہ سنو میری بات، تجھ سے زیادہ حرمت ایک مومن کی ہے. کعبے کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ حرمت کس کی ہے؟ ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، ایک عام مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. تو عام مومن کی حرمت اگر اتنا زیادہ ہے تو پھر مومن کے لیے باپ کتنا مقام رکھتا ہوگا، مومن کے لیے ماں کا مقام کیا ہوگا. معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا جوانوں، آپ اور ہم بہت پیچھے چلے گئے. آپ پڑھے لکھے ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، 2-4 لفظ آپ نے سیکھ لیے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ ہمارے بچوں میں ماں باپ کا ادب نہیں رہا، ان کے دلوں میں ماں باپ کا ادب نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں فرض نماز پڑھوں، فرض نماز پڑھوں، یہ کون فرماتے ہیں؟ رسول کریم فرماتے ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں فرض نماز پڑھوں اور فرض نماز پڑھ رہا ہوں، دوران نماز اگر مجھے ماں پکارے، فرض نماز میں رسول کریم فرماتے ہیں کہ فرض نماز پڑھوں اور دوران نماز اگر مجھے ماں بلائے، دوران نماز مجھے ماں بلائے، دوران نماز مجھے باپ بلائے، رسول اللہ نے فرمایا میں محمد نماز کو توڑ دوں اور ماں اور باپ کے کہنے پہ ان کے پاس چلا جاؤں. تو پھر آپ کی شریعت کہاں چلی گئی؟ یہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز توڑ کے ماں کے پاس چلا جاؤں، نماز توڑ کے ماں کے پاس چلا جاؤں، نماز توڑ کے باپ کے پاس چلا جاؤں. تو مجھے بتاؤ اگر باپ تجھ سے ناراض ہے، کیا خیال ہے مکے میں کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ کی قسم ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو میلاد کا جلسہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. میلاد پاک کی محفل میں پوری رات جھومنا اور پیسے لٹانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں فائدہ اس وقت ہے آپ ذرا ترتیب سے چلے، ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے پوری رات آپ جنڈیاں تو لگا سکتے ہیں مگر باپ کا کہنا تو نہیں مانتے. بولو، اگر آپ باپ کا کہنا نہ مانے، ماں کا کہنا نہ مانے تو جنڈیوں سے تو آپ کی خلاصی نہیں ہے، میلاد کے جلسوں سے تو آپ کی خلاصی نہیں ہے، نعرے لگانوں سے تو آپ کی خلاصی نہیں ہے. ہاں اگر تم خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آغاز گھر سے کرو. سگا بھائی تیرا گھر میں موجود ہے، وہ تجھ سے ناراض ہے، معذرت کے ساتھ وہ تجھ سے ناراض ہے، سگی بہن تجھ سے ناراض ہے، خالہ پھوپھی تجھ سے ناراض ہے، خونی رشتے تجھ سے ناراض ہے. رسول کریم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو خونی رشتوں کا تقدس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میری طرف سے ان کو بتا دو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے. جو خونی رشتوں کا تقدس نہیں رکھتا، جو خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے تقدیر کی کنجی تمہارے ماں باپ کے ہاتھ میں دی ہے، رزق کی کنجی اللہ کریم نے تمہارے بہنوں کے ہاتھ میں دی ہے. رسول کریم کی خدمت میں یہ تعلیمات رسول ہے. رسول کریم کی خدمت میں ایک شخص ہے، وہ عرض کرنے لگا حضور گھر میں فاقے ہیں، رزق تنگ ہے، پیسے نہیں ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں اور جو کچھ بھی تھا وہ بہنوں کی شادی پہ لگا دیا ہے. جو کچھ بھی تھا نا
وہ بہنوں کی شادیوں پہ لگا دیا. اللہ کریم نے مجھے 4 بہنیں دی تھی اور 4 بہنوں کی شادیاں کرنے کے بعد اب گھر میں کچھ بھی نہیں رہا. اب میرے بچے لقموں کے لیے پریشان ہے, روٹی کے لیے پریشان ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ جن بہنوں کی شادیاں تو نے کی ہے وہ تمہارے گھر میں آتی جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. رسول اللہ نے ان سے کہا کہ جو جن بہنوں کی شادیاں تو نے کرائی ہے اور شادیوں کرنے کے بعد اب وہ بہنیں تمہارے گھر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی وہ تو نہیں آتی, اس لیے کہ تو اب تو ان کے بچے ہیں, تو ہمارا گھر ذرا چھوٹا سا ہے, ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا. تو میری 4 بہنیں ہیں اور 4 بہنوں کے بچے ہیں, تو اب وہ کس طرح ہیں یا رسول اللہ, ہمارا گھر تو بڑا چھوٹا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے گھروں کے دروازوں کو بہنوں کے لیے نہیں کھولو گے, اللہ کریم نے جب تمہارے بہنوں کا آنا بند ہوا اللہ نے رزق بند کر دیا اوپر سے. ہاں یا رسول اللہ, اگر میں چاہوں کہ رزق فراخ ہو جائے, رزق بڑھ جائے, پیسے بڑھ جائے, حالات بہتر سے بہتر ہو جائے, تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں پھر کیا کرو, بہنوں کے لیے گھر کے دروازے کھول دو. اور صرف دروازے نہ کھولو, رسول اللہ نے فرمایا ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ, ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ. تمہارے بہنیں جب تمہارے گھر میں لقمہ کھائے گی ابھی وہ گھر میں ہی ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اب ابھی وہ اپنے گھر نہیں گئے ہوں گے, تمہارے گھر میں ہوں گے, مگر اللہ کریم تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. یہ شریعت اسلام ہے, یہ تعلیمات رسول ہے. ان رشتوں پہ غور کرو. نمازیں پڑھتے ہو اپنے لیے, یہ تمہاری اپنی نماز ہے. روزہ رکھتے ہو اپنے لیے, یہ تمہارا اپنا روزہ ہے, اپنی عاقبت کی تیاری ہے. مگر بہن کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, بھائی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, خونی رشتوں کے ساتھ. رسول کریم نے تو یہاں تک فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے, رب تعالیٰ کریم اپنے چہرے پاک کو اس مخلوق سے پھیر دیتا ہے. اللہ چہرہ پھیر دیتا ہے اس شخص سے جو رشتوں کا تقدس نہیں کرتا. تو میرے محترم, آپ کو میلاد پاک کے تمام جلسے مبارک ہو, اچھا کام ہے, مگر جاتے جاتے ایک گزارش ضرور کروں گا. اے میلاد منانے والو, اگر تم کم از کم 5 وقت کے نمازی نہ بن سکے, تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا, اور تمہارے موبائلوں سے اگر بیٹیوں کی اور خواتین کی, لڑکیوں کی تصویریں اگر تمہارے موبائل سے غائب نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ تمہیں کوئی نعرے یا رسول اللہ کے نعرے تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اپنے گریبان میں جان کے دیکھو, اپنے گریبان میں جان کے دیکھو, تمام شریعت کے ہر پہلو پہ عمل کرو, مبارک ہو تمہیں, مگر گریبان میں جان کے دیکھو. مت دیکھو کسی کی طرف, اپنے گریبان میں جاؤ. تم کیا ہو, آغاز اپنے سے کرو. تم نمازی بن جاؤ, اور پھر اس کے بعد باوضو جب تم میلاد کی جلسے میں جاؤ گے, میلاد کا جھنڈا لگاؤ گے, میلاد کے جلوس میں جاؤ گے, مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے, پھر ذرا دیکھنا اس کی لذت کیا ہے. تمہارے منہ میں دیکھو نا, ہمارے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں سگریٹ ہو رہا ہے, ادھر سگریٹ کی اسمیل, سگریٹ کی دھواں, السلام علیکم. کچھ خدا کا خوف کرو یار. مجھے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمے کی قسم کھاتا ہوں, جس رسول کا نام تم زبان پر لیتے ہو ابھی تیرے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور گندی اسمیل تمہارے منہ سے آتی ہے. تم کہتے جو اللہ کی قسم, رسول کی قسم, دین کی قسم, کلمہ پڑھ لیتے ہو. جس رسول کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا. مدینہ طیبہ کے معصوم بچے ہیں, ٹیچر اس سے سوال کرتا ہے بیٹا تمہارے رسول کا نام کیا ہے؟ یہودی پڑھاتا ہے ان کو, یہودی معصوم بچوں کو یہودی پڑھاتا ہے. پوچھ سے تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے. پھر پتا ہے تو بتاؤ, بس پتا ہے, نہیں پتا ہے تو بتاؤ. ٹیچر آگے بڑھا اور مسلمان بچے کے چہرے پہ تماچا مارا, اور اس نے کہا تفریح کرو
اور تفریح کے بعد اگر تم نے اپنے نبی کا نام نہیں بتایا تو دو ماروں گا۔ وہ لڑکا واپس آیا وضو کرنے کے بعد، جب وضو کر لیا واپس آیا، ٹیچر نے کہا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے سر جھکایا پہلے، اور سر جھکا کے کہا میرے نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ٹیچر نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا ماں نے بتایا تھا کہ جب تک وضو نہ ہو رسول اللہ کا نام زبان پر نہ لیا جائے۔ اب میں نے وضو کر لیا، اب کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہے کہ رسول کریم کا تو نام اس طرح لیا جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے، سگریٹ کا کش بھی چلتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی چڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہ کام نہیں کرتا اور ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور سگریٹ ہے پتہ نہیں، باقی پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ہیں، ہمیں تو غسل کا بھی نہیں پتا، اسلامی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے باپ جب مرتا ہے غسل اور دو لوگ دیتے ہیں، ماں مرتی ہے بیٹیاں اور غسل دیتی ہے۔ ہم تو اپنے باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے، بیٹیاں اپنے ماں کو غسل بھی نہیں دے سکتی۔ لہذا یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ تعلیمات ہے، یہ ابتدائی تعلیمات ہے، اگر ان ابتدائی تعلیمات سے ہم جتنے دور ہیں اتنے پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین اسلام کی بنیادی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔